تشریف لائے، دیکھنے والے سمجھ رہے تھے کہ آج ابو بکر صدیق پتہ نہیں کتنے سخت جملے استعمال کرتے ہیں، لیکن صحابہ نے گواہی دی۔ ابو بکر صدیق نے امیر لشکر کو آ کر صرف اتنا کہا، افسوس تم استاد تو نہیں ہو لیکن شاگرد بننے میں بھی آج سمجھتے ہو۔ بس ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معاشرے میں عام، اس سے میں گالیاں دی جاتی ہیں، تو صاحب جلال اور صاحب غصہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا جلال منتقل ہوا حضرت عمر پہ اور جمال منتقل ہوا حضرت ابو بکر صدیق پہ، چونکہ یہ دونوں نبی کے سسرال ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی سسر اور عمر بھی سسر، سسرالی اثرات اللہ نے اہل بیت میں منتقل ہوئے۔ ابو بکر کا جمال منتقل ہوا حضرت حسن میں، عمر کا جلال منتقل ہوا حضرت حسین۔ تو پیچھے سے سلسلہ چلا رہا ہے، یہ جلال اور جمال اپنے رنگ دکھا رہے ہیں۔ اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 1 گھنٹہ 5 منٹ زیادہ سے زیادہ تقریر کرنی ہے، لیکن میرا ارادہ ہے کہ آج کم از کم 4 گھنٹے بیان کیا جائے انشاءاللہ۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال آپ مجھے یہاں نہیں دیکھنا چاہتے۔ نبی علیہ السلام کا جلال کس میں منتقل ہوا؟ حضرت عمر میں۔ جمال کس میں منتقل ہوا؟ ابو بکر کی بیٹی نبی کے گھر، عمر کی بیٹی نبی کے گھر، یہ دونوں نبی کے سسر ہیں۔ سسرالی خاندان کے اثرات اہل بیت رسول میں منتقل ہوتے ہیں۔ زمانے نے دیکھا اگر ابو بکر کا جمال مجسم شکل میں نظر آتا تو وہ حسن ہوتے، اور عمر کا جلال مجسم شکل میں نظر آتا تو وہ حضرت امام حسین ہوتے۔ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اگر حسن کے جمال کو مانتے ہو تو ابو بکر کے جمال کو پہلے ماننا پڑے گا۔ اگر حسین کی جلالی طبیعت کو مانتے ہو تو عمر فاروق کی جلالی طبیعت کو پہلے ماننا پڑے گا۔ جو ان دونوں کے جلال و جمال کو مانے گا نتیجہ ہوگا کہ یہ ابو بکر عمر سے پیار کرتا ہے، اور جو ابو بکر عمر کے جلال و کمال پہ یقین رکھتا ہے نتیجہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کا سچا امت ہے۔ سبحان اللہ۔ بات کو درمیان سے نہیں پکڑتے، پنجابی میں کہتے ہیں دھنی کو نہیں پڑی تھا، ہے جی، درمیان سے بات نہیں پکڑتے، بات کو جڑ سے لیتے ہیں کہ یہ روٹ کہاں سے جدا ہو رہے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نبی کا کمال، نبی کا جلال جو عرش معلیٰ سے اترا سسرال میں اور نبی کے اہل بیت میں منتقل ہوا، ہم اس کو درمیان سے نہیں پکڑیں گے، ہم اوپر سے لیں گے اور انتہا تک جائیں گے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، سچے مومن بن جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان، تقوی اور سچوں کے ساتھ ہونا یہ اسی بات میں مضمر ہے۔ حسن و حسین پر بھی اعتماد ہو، ابو بکر و عمر پر بھی اعتماد ہو، اللہ اور رسول پر بھی اعتماد ہو۔ اب یہ ساری تاریخ پڑھ لیجئے، اس سارے سلسلے پر اعتماد کرنے والے کون؟ الحمدللہ وہ ہم اہل سنت والجماعت۔ اگلی بات، سب سے بڑی زیادتی، آپ ایک لفظ پڑھتے ہوں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ مظلوم صحابی، پڑھتے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ مظلوم صحابی نبی کے صحابہ میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت امام حسن ہے، جن کو سب نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ امام حسن کے بغیر فلسفہ کربلا سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بغیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصی عظمت وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی، آپ کو اطلاع ملتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو نوازا دیا ہے۔ پہلے حضرت حسین پیدا ہوئے کہ حسن پیدا ہوئے نا، تو امام حسن کو دوسرے کیمپ کے لوگوں نے بھی بھلا دیا اور ہم اہل سنت والجماعت نے بھی بھلا دیا، ہمارے ہاں بھی کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اس کیمپ کے لوگوں کی مجبوری کیا تھی وہ تو بات آئے گی آگے، لیکن ہماری غفلت، کوتاہی اور تاریخی سستی اس بات کے اندر موجود ہے کہ ہم سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول گئے ہیں۔ آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ
ہم حسینی بن کر بھی دکھائیں گے اور حسنی بن کر بھی انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، اللہ نے آپ کو نوازا دیا، سرکار تشریف لائے، آپ نے حضرت امام حسن کے منہ میں تحنیک ڈالی، گھٹی حسن کے منہ میں بھی، اور بعد میں جب امام حسین پیدا ہوئے تو ان کے منہ میں بھی تحنیک ڈالی۔ تحنیک میں اللہ کے نبی نے کیا چیز ڈالی تھی؟ اپنا لعاب مبارک۔ حالانکہ شرعی مسئلہ کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو خاندان کا کوئی وڈیرا، بزرگ، کوئی متقی آدمی، کوئی عالم دین، کوئی پیر، کوئی بھی میٹھی چیز اپنے منہ میں چبا کے نو مولود کے منہ میں ڈال دے، اس کو کہتے ہیں تحنیک، گھٹی۔ آج اگر کوئی بندہ اپنا لعاب بغیر کوئی چیز چبائے بچے کے منہ میں ڈالے گا تو یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز چبانی پڑے گی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا چیز چبائی؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ نے لعاب مبارک دونوں شہزادوں کے منہ میں ڈالا، اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا کہ نو مولود کے منہ میں کوئی چیز چبا کے ڈالنی چاہیے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز چبائی نہیں۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، چبانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز نو مولود کے منہ میں چلی جائے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے لعاب سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز میٹھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کا لعاب جو امام حسن و حسین کے منہ مبارک میں گیا، آپ کا کیا ایمان ہے؟ وہ میٹھا تھا کہ نہیں؟ جی؟ تو وہی لعاب جب ابو بکر صدیق کے پیروں پر پڑا تو آپ پیٹ میں مروڑ کیوں کھڑے ہو گئے؟ لعاب تو وہی ہے نا، لعاب کی تاثیر تو وہی ہے نا، آج ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اجمالی بات یہ ہے لعاب محمد جہاں بھی لگتا ہے اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، سرکار تشریف لائے، آپ نے حضرت امام حسن کو گھٹی دی، کان میں اذان دی۔ کان میں اذان کون سی تھی؟ وہی جو خواب کے اندر حضرت عمر نے سنی تھی۔ سبحان اللہ۔ حسن حسین کے کان میں کون سی اذان گونجی تھی؟ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مذہب کے لوگ اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی ناقوس بجاتا ہے، کوئی بگل بجاتا ہے، کوئی آگ کا شرارہ بلند کرتا ہے، ذرا تم بھی بتاؤ سوچ کر کہ نماز کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ سارے صحابہ گھر چلے گئے اور اگلے دن جب واپس آئے ہر ایک نے اپنے اپنی رائے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب کے اندر سنا کوئی بندہ یہ کلمات کہہ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ابھی حضرت عمر نے سانس نہیں لیا کہ جبریل وحی لے کر آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر الہامی آدمی ہے، اس کے دل میں جو اترا ہے، اس نے جو دیکھا ہے، اب قیامت کی صبح تک وہی اذان پڑھ کے پوری ملت اسلامیہ کی مسجدوں میں گونجی۔ تو حسن کے کانوں میں جو اذان گونجی وہ مسجد والی اذان تھی یا پڑوس والی؟ مسجد والی۔ اشارہ بھی سمجھتے ہیں نا، ہم پرامن لوگ ہیں نا، جی ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن کے کان میں جو اذان گونجی وہ کون سی تھی؟ مسجد والی۔ مسجد والی یا دوسری؟ مسجد والی تھی نا، تو حسن کو مانتے ہو تو عمر کی اذان بھی ماننی پڑے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ جلال اور جمال کے فیصلے ہیں، بات کو درمیان میں لیں گے تو کوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور تیر سے لیں گے تو اسلام کا سارا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا، اور جب بات پوری ہو تو اللہ تعالیٰ فرقہ واریت سے بچا لیتے ہیں۔ فرقہ واریت پیدا ہی تب ہوتی ہے جب بات ادھوری کی جائے۔ تو آج ہم نے یہ بھی عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ پوری بات سننی ہے، پوری بات سنانی ہے۔ نبی علیہ السلام دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا، صحیح بخاری کی روایت، اور تاریخی جملہ کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ لال سردار بنے گا، میرا یہ بیٹا سردار بنے گا، اور اس کی برکت سے اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان محبت پیدا کر دے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔
مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کے دور میں محبت اور اخوت کا جذبہ کار فرما رہا، لیکن جب سیدنا حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، آپ کا خون مبارک زمین پہ گرا، تو بقول علامہ ابن خلدون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اب قیامت کی صبح تک انسانوں کا خون بہتا ہی رہے گا، کیونکہ عثمان کا مقدس خون جو ہے وہ زمین پہ گر چکا ہے۔ اس کے بعد اختلافات شروع ہو گئے۔ یہ اختلافات دین کے اختلافات نہیں تھے، یہ نظم کے اختلافات، انتظام کے اختلاف تھے۔ اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا کہ دو مومنوں کی جماعتوں کے درمیان، دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان اتحاد ہوگا، اور اتحاد کرنے والا کون ہوگا؟ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا امام حسن۔ چنانچہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، آپ نے دیکھا کہ ساز عثمان کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین مالا سے وجود میں آئی، ہزاروں مسلمانوں کا خون بہ گیا، صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ کے حضور التجا کی، یا اللہ میرے سر پر خلافت کی پگڑی باندھ دی گئی، لیکن مجھے خلافت کا شوق نہیں، مجھے اپنے نانا کی امت کو اکٹھا کرنے کا شوق ہے۔ نبی کا وہ فرمان جلوہ گر ہو رہا ہے، ان ابنی ھذا سید، نبی کا وہ فرمان جلوہ گر ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، یا الہ العالمین، میں اپنے نانا کی امت کو جمع ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، متحد دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، وہ یہ کہ اتحاد کے لیے بڑے بڑے مجاہدوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اقتدار کو چھوڑ دے۔ آج کوئی کونسلنگ کی سیٹ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور امام حسن کے مجاہدے پر قربان چاہیے جس نے 64 لاکھ مربع میل کی حکمرانی چھوڑ دی کہ میرے نانا کی امت اکٹھی ہو جائے۔ حضرت امام حسن کا یہ کارنامہ عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر حضرت امام حسن کو ہم نے بھی چھوڑ دیا، لوگوں نے بھی چھوڑ دیا، یہ مظلومیت ہے کہ نہیں؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں امن والی قیادت اچھی نہیں لگتی، کیونکہ امام حسن امن کی قیادت تھی، محبت کی قیادت تھی، اور ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ قیادت ہمیں وہ چاہیے جو جھگڑالو ہو، جو تصادم اختیار کرنے والی ہو، اور امام حسن نے تصادم کو ختم کیا، جھگڑے کو ختم کیا۔ آپ امیر معاویہ کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ انتخاب کیسے ہے؟ توجہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو شام کے گورنر تھے حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یزید، آپ پریشان ہو گئے میرے خیال، یہ یزید وہ نہیں جو قاتل شہداء کربلا ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی تھے، حضرت ابو سفیان کے بڑے بیٹے تھے، صحابی رسول تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یزید نام سے چڑ نہیں، ہمیں یزید وہ قبول ہے جو سینے پہ صحابیت کا تمغہ لگاتے ہیں۔ جس کے سینے پہ صحابیت کا تمغہ ہوگا وہ قابل قبول ہے، جس کے سینے پہ صحابیت کا تمغہ نہیں وہ فاسق ہے۔ ہم اس کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے جو حضور کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یزید کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وزراء اور مشیروں سے کہا آؤ ابو سفیان کے گھر چلتے ہیں تاکہ تعزیت کرے حضرت یزید کی۔ جب تعزیت کی، بات چیت مکمل ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو سفیان، اب میں شام کی گورنری کے لیے تیرے دوسرے بیٹے کا اعلان کرتا ہوں۔ توجہ ہے، دوسرا بیٹا کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ۔ تو ابو سفیان نے بڑی پتے کی بات کہی، کہا امیر المؤمنین، کیا سارے عہدے ہمارے گھر سے لینے ہیں؟ کسی اور کو بھی وزیر خلیفہ بنا دیجیے، کسی اور کو بھی گورنر بنا دیجیے،
تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں کہ یہ ساری وضاحتیں ابو سفیان کے بیٹوں کے پاس کیوں جا رہی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا. علامہ ابن کثیر نے، علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ نے بھی، اور تاریخ حیات میں خلیفہ والوں نے بھی اپنی تاریخ کے اندر لکھا. حضرت عمر نے کہا حکومت میں چلا رہا ہوں کہ تم چلا رہے ہو، مجھے پتا ہے کون سا پرزہ کہاں فٹ کرنا ہے، مجھے پتا ہے کون سا پرزہ کہاں فٹ کرنا ہے. شام کے ارد گرد جو ملک رہتے ہیں وہ ہے عیسائیوں کے، اور میرا تجربہ یہ ہے عیسائیوں کے خلاف سینہ تان کے اگر کوئی مقابلے میں اترتا ہے تو وہ ابو سفیان کی اولاد. لہذا میں تمہارے دوسرے لڑکے کا انتخاب کرتا ہوں. اب حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر بن گئے. کس کے دور میں؟ حضرت عمر کے دور میں. حضرت عثمان کا دور آیا، امیر معاویہ برقرار رہے. حضرت علی کا دور آیا، امیر معاویہ اختلاف کے باوجود سیدنا علی نے معذور نہیں کیا، خلیفہ گورنر برقرار رہے. امام حسن کا دور آیا تو امام حسن نے سوچا امیر معاویہ جو سیدنا عمر کے دور میں بھی گورنر، سیدنا عثمان کے دور میں بھی گورنر، میرے باپ علی کے دور میں بھی گورنر، اگر میں پورے نظام مملکت کی جو ہے باغ دور ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں اور اس کے نتیجے میں نبی کی امت اکٹھی ہو جاتی ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے مشورہ کیے بغیر خلافت کا تاج اٹھا کر حضرت معاویہ کے سر پہ رکھ دیا اور پورے عالم میں نبی کا فرمان پھیل گیا، میرا یہ بچہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو جمع کر دے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن ہے تو ہمارے امام، لیکن ہم اپنی مجلسوں میں زیادہ ان کا نام نہیں لیں گے، انہوں نے بڑی گڑبڑ کر دی تھی، ان کو صلح نہیں کرنی چاہیے، ان کو صلح نہیں کرنی چاہیے. آج کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کو صلح کرنے سے پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا، انہوں نے کیوں امیر معاویہ سے صلح کی، بڑا کام گڑبڑ کر دیا، ہم امیر معاویہ کو منافق کہتے ہیں، انہوں نے صلح کر دی. یہ کیا بات ہوئی؟ مانے کہ تو صحیح ہمارے امام ہے. یہاں ایک لطیفہ سن لیجیے. علامہ باقر مجلسی نے ایک بات لکھی ہے کہ جب بھی کوئی امام دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنی امامت دوسرے امام کے سپرد کر دیتا ہے. 12 امام کہتے ہیں نا، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام تقی نقی، امام علی نقی، امام محمد رضا، امام علی رضا، امام حسن عسکری، امام مہدی. کہتے ہیں کہ یہ 12 امام جو ہے نا یہ منزل من اللہ ہے، اور جب بھی ایک امام دنیا سے جاتا ہے وہ اپنی امامت دوسرے امام کے سپرد کر دیتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں جھگڑے ہی ختم ہو گئے. علی نے امامت سپرد کی حسن کے، حسن نے امامت سپرد کر دی امیر معاویہ کے. اہل سنت کے نزدیک امیر معاویہ صحابی ہے، تمہارے نزدیک وہ تیسرے امام ہے. امام ہے کہ نہیں جی؟ بھائی امامت سپرد ہو گئی نا، خلافت سپرد ہو گئی، تو جس پر حسن نے اعتماد کیا آپ بھی اعتماد کر لیں. تو جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں. بات یہ ہے کہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ سے کام لیا، پردہ پوشی سے کام لیا، بلکہ خود دھوکے میں پڑ گئے، کیونکہ جب جان کے لالے پڑ گئے تو دھوکے میں اپنے آپ کو ڈالنا برا نہیں. ہم کہتے ہیں جان کے لالے پڑ جانے سے اگر حسن نے تقیہ کر لیا تو جان بچانے کے لیے کربلا میں حسین نے تقیہ کیوں نہ کیا؟ پتہ چلا کہ یہ سارے افسانے ہیں، یہ سارے جھوٹ ہیں، یہ ساری کہانیاں بنائی گئی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر عام کر دیا، مشہور کر دیا کہ نبی علیہ السلام کا وہ فرمان ثابت ہو گیا کہ اس لال کی برکت سے اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو جمع کر دیں گے. اب دوسرے کون ہیں جن میں جلال منتقل ہوا؟ حضرت امام حسین. ان کے اندر جلال فاروقی ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت امام حسن حسین دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے حضرت ام سلمہ کے پاس آتے ہیں، اپنی نانی کے پاس. نبی کی بیویاں آخر ان کی نانی ہے اور نانیوں سے نواسے کرتے ہیں نہیں نہ کرتے شریع طور پہ. امام حسن حسین اپنی نانی کے پاس ہے تو پاس ایک خادمہ بیٹھی ہوئی تھی.